شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو محرم الحرام میں 21 مرتبہ سورہ فاتحہ اس طرح پڑھ لے تو اگلے لمحے اس کے ساتھ کون سا معجزہ ہوتا ہے، جلدی یہ ویڈیو دیکھ لو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا معجزات ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کروں گا اور اس مبارک سورت کے جو بھی فوائد ہوں گے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، جیسا کہ یہ بات آپ نے شروع میں ملاحظہ کر لی ہے کہ آج کی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کا نہایت ہی پاورفل اور آزمودہ وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہوئے تھے کہ اوپر آسمان سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خوش ہو جائیے، دو نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں ہیں، ان کے ہر لفظ نور ہے۔ دیکھا یہ سورت کتنی فضیلت ہے، جو اس کی تلاوت کرے گا، اس کا وظیفہ کرے گا، اس بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے قرۃ کو اپنی بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے گے۔ ایک دوسری روایت میں وارد ہوتا ہے کہ اس میں سے آدھی قرۃ یعنی سورہ فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری شان بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ محرم الحرام میں کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک سے ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ ان حرمت والی مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور یہ تعداد 80 دن سے ہے، اور یہ تعداد اسی دن سے ہے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا فرمایا تھا۔ میں سے 4 حرمت و ادب والے مہینے ہیں، یہی درست اور شہید دن میں ہے۔ تم ان مہینوں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو، تم مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو کیونکہ ان میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ شدید ہے۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کے محترم معزز ہونے کے بنا پر اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ نیز قرآن کریم میں 12 مہینوں میں سے جن 4 مہینوں کو خصوصی حرمت اور تقدس حاصل ہے، ان 4 عظمت والے مہینوں میں سے بھی پہلا باتفاق محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ رجب ذی القعدہ اور ذی الحجہ بھی شامل ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ ماہ محرم کو اس کے شرف کی وجہ سے شہر اللہ یعنی کم اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ محرم الحرام کی اسی بزرگی اور برتری کے بنا پر حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، رمضان کے بعد مہینوں سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز افضل تر ہے۔ صحیح مسلم۔ اس ماہ معظم کے ایام میں عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ کو خصوصی عظمت حاصل ہے اور اس کی بنیاد کئی واقعات ہیں جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے قیامت کے وقوع کے دن تک بیان کیا جاتا ہے۔ تاریخ انسان کے کئی بڑے اہم واقعات کو اس دن کی طرف سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ محرم کی یہ شان ازلی و ابدی ہے۔ ماہ محرم الحرام اپنے اس امتیاز میں کسی زمان و مکان کا پابند نہیں بلکہ خود زمان ہے، وہ مکان کسب محرم الحرام کے پابند ہے۔ البتہ اس مہینے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 اعمال صحیح کے ساتھ ثابت ہے جن کے کرنے کا ترغیب حکم دیا گیا ہے۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، اس بارے میں بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل کتاب
کتاب کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تھا۔ جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس دن نبی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدیت میں فرعون کے ظلم سے نجات پائی تھی اور فرعون ماں اپنے ساتھیوں کے دریائے نیل میں غرق ہوا، اس لیے بطور شکرانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہم اس کے تم سے زیادہ حقدار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے۔ صحابی رسول حضرت سلمہ بن یعقوع رضی اللہ عنہ اور ربیع بن مععود بن غفرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے صبح مدینہ منورہ کے آس پاس ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے ہیں اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں وہ آج کے دن روزہ رکھے، اور جن لوگوں نے کا پی لیا ہے وہ باقی دن کچھ نہ کھائے، وہ سارا دن روزہ کی حالت میں رہے۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت نقل روزہ کی رہ گئی۔ بخاری مسلم 248 تچین 340 یوں تو محرم الحرام کے پورے مہینوں کو خصوصی عظمت حاصل ہے، چنانچہ 4 وجوہ اس سے ماہ تماق کو تقدس حاصل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حدیث شریفہ میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے کے میں روزے رکھوں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ یعنی ماہ رمضان کے بعد اگر تم روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزہ کے بدلے 30 دن روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ الانبیاء علیہ السلام کی شریعت اس پر متفق ہے کہ ان 4 مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب میں ہر عبادت کا ثواب اور دنوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں اگر کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہے۔ معارف القرآن امام جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا لے تو سال کے باقی مہینوں میں اس کو ان برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے ان مہینوں سے فائدہ نہ ایک عظیم نقصان ہے۔ معارف القرآن ماہ محرم الحرام کی اہمیت کا اندازہ ان عظیم واقعات سے بھی ہوتا ہے جو مختلف انبیاء اور رسول اور ان کی امتوں کے ساتھ پیش آئے، چنانچہ تاریخ کی برق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی مہینے میں تولد ہوئے اور اسی مہینے میں دعوت توحید کی پاداش میں سیدنا خلیل اللہ کو آتش نمرود میں دھکیلا گیا تو وہ اللہ کے حکم سے نہ صرف ٹھنڈی ہو گئی بلکہ سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی اور وہ غرق نیل ہو کر دنیا کے لیے عبرت بن گیا، اور آج بھی اس کے حنوط شدہ لاش مصر کے عجائب گھر میں درس نصیحت کے طور پر موجود ہے۔ ان کے علاوہ سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، ادریس علیہ السلام مکان علیہا میں پہنچے اور ایوب علیہ السلام شفایاب ہوئے اور داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائے، سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا ہوئی، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق فرما کر عرش معلّہ پر قرار پکڑا۔ اسی مہینے میں قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا اور یہ تمام کائنات انجام کار کے طور پر تباہ و برباد ہو جائے گی، اور بعض ہزار روز محشر میں حساب و کتاب ہوگا، جنت و جہنم کو آراستہ کیا جائے گا اور جو جس کا حقدار ہوگا اسے وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ قارئین کرام مندرجہ بالا واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کی کیا اہمیت ہے۔ قبل از اسلام بھی حرمت والے مہینے کا بڑا احترام کیا جاتا تھا اور عرب جہالت کے باوجود ان مہینوں میں جنگ و جدال اور
قتل و غارت گیری سے باز رہتے ہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں وضاحت فرما کر پورے سال کے 12 مہینے مقرر فرما دیے اور حرمت والے مہینوں کا تعین بھی فرما دیا جو ابتدائی اسی ترتیب سے تھے، اور ماہ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اس مہینے کے تمام الہامی مذاہب میں فضیلت کے باعث مسلمانوں کی چاہیے اس مہینے میں طہارت و پاکیزگی کا خصوصی اہتمام کرے اور فرض کے ساتھ نفلی عبادات پر بھی توجہ دے، تو ان کی زندگیوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ ایسے فضیلت والے مہینوں میں اللہ کی رحمت خصوصی طور پر نازل ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بہت سارے ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال کو اپنا کر رزق میں برکت کے حقدار بنے اور اپنے اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانی لائے۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کس قدر و عظمت و برکت والا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں روزوں کی کیسی فضیلت ہے، بالخصوص عاشورہ کے روزہ کی یہ سب احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس مہینے کی برکت و فضیلت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، محرم الحرام کا آغاز بھی اسلامی تاریخ کے اس اندواناک واقعہ سے ہوتا ہے۔ آپ کی شہادت اسلام کے لیے بہت بڑا سان ہاتھی۔ اسلامی تاریخ کا دردناک اور تکلیف وہ واقعہ کربلا اس مہینے کے 10 تاریخ کو پیش آیا، جس میں نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیشتر اہل بیت اعظم شہید ہو گئے۔ فقہاء کرام نے گناہوں کی معافی کے حوالے سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ان سے مراد اللہ کی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں، بڑے بڑے گناہ تو خود قرآن و حدیث کی تصریح کے مطابق بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جہاں تک اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کرنے کا تعلق ہے، وہ صاحب حق کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ بعض روایت میں اس دن کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ پر عام دنوں کے مقابلے میں بہتر کھانے اپنی استطاعت کے مطابق کا انتظام کرے تو اللہ تعالیٰ پورا 1 سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ مشکات۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو محرم کے مہینہ میں اچھے اعمال کرے گا، اچھے کام کرے گا، پورا سال اللہ اسے ایسے ہی اچھے کاموں پر لگا دے گا، کیونکہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو آپ نے محرم کے دن یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا بلکہ آپ کی دل کی مراد پوری ہوگی۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، آپ کے گھر میں انشاءاللہ برکتیں لائے گا، پورا سال آپ کا گھر اللہ پاک کی رحمتوں سے بھرا رہے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ محترم ناظرین، اب میں سورہ فاتحہ کا مختصر تعارف پیش کر کے اس کا عمل آپ کو بتاؤں گا۔ اگر اس کا تعارف نہ پیش کروں تو پھر یہ ویڈیو ادھوری ہے۔ سورہ فاتحہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 آیات ہیں، یہ بات تو آپ جانتے ہیں۔ اب جو چیز جس قدر جامع صفات و کمالات ہوگی اس کے اس قدر زیادہ ناموجود میں آئے گی۔ یہ سورت فضائل و برکات کے حوالے سے نہایت جامع سورت ہے، اس لیے مفسرین کرام نے اس کے 27 نام بیان کیے ہیں، جن میں سے مشہور نام یہ ہے فاتحہ یعنی رحمت و برکت اور علوم و حکمت کے دروازے کھولنے والی، فاتحہ الکتاب یعنی کتاب الہی قرآن حکیم کے اسرار و معارف کی چابی، القرآن یعنی قرآن کے مضامین کا خلاصہ، بار بار پڑھنی جانے والی 7 آیتیں، سورۃ الحمد یعنی اللہ رب العزت کے حمد و ثناء اور مناجات والی سورۃ الشفا یعنی تمام جسمانی روحانی امراض کی دوا۔ جیسے کہ آپ نے جانا اس سورت کی کئی سارے نام ہیں اور کئی سارے وظائف ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس مبارک سورت کی کئی فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اگر میں وہ تمام فضائل بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو اس لیے میں سورت کے فضائل توڑے کر کے دوسری ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا تاکہ آپ فرصت اور آسانی کے ساتھ اس کے فضائل جان سکیں، ٹھیک ہے؟ صحابی رسول حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ تلاوت کر رہے تھے، اسے سن کر رسول اکرم نوری مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، سورہ فاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لی تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فی القرآن مثلھا، یعنی قرآن مجید میں اس جیسی کوئی صورت نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر کی، فرماتے ہیں ابلیس یعنی شیطان 4 مرتبہ چیخیں مار کر
کر رویا۔ ایک مرتبہ جب اس پر لعنت برسی، دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری مرتبہ جب اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان انتہائی مشقت میں پڑا اور خوب داڑے مار مار کر چیخ چلا کر رویا۔ اے عاشقان رسول، سورہ فاتحہ کو خصوصیات اور اس کے فضائل میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے۔ یوں تو پورے کا پورا قرآن مجید ہی شفا ہے۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ ایک واقعہ سن لیجئے تاکہ سورہ فاتحہ کی طاقت کا اندازہ بخوبی ہو سکے۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ کاٹ گیا تو حضرت ابو سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ رقیہ یعنی پڑھ کر پونگتے کی صورت ہے؟ اس واقعے سے آپ سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ سورہ میں کتنے زیادہ تاثیر ہے۔ اگر کوئی شخص نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یعنی فجر کی اذان ہو جائے تو گھر پر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز سنت پڑھے اور پھر 21 مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھے۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس عمل کے اول و آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور وہاں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھے تو ہر مرتبہ بسم اللہ کی میم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کے ساتھ ملا کر پڑھے۔ مطلب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اس طرح پوری سورت آخر تک پڑھنی ہے۔ اب اگر میں آپ کو اس عمل کے فوائد بتاؤں تو انہیں جان کر آپ کبھی زندگی میں اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ فوائد کیا ہے؟ یہ ہے جسم میں کسی جگہ درد ہو، بخار، کینسر، کالا یرقان، فالج، نزلہ، زکام، سر درد یا عرض کا کوئی بھی روحانی جسمانی چھوٹی بڑی بیمار، ان سب کے لیے یہ عمل نہایت شافی علاج ہے۔ جو کوئی بھی اس عمل کو کرتا ہے تو وہ ضرور اس کی پازیٹیو اثرات اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں ضرور کریں۔ اس عمل کی برکتیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، مزید کہ اس کے برکت سے آپ کی روزی روزگار، نیک تمنا اور کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے غیبی اور لامحدود خزانوں سے آپ کا رزق بڑھا دے گا، اور انشاءاللہ ہر طرف سے آپ کی خوشی و خوشیاں ملیں گی۔ ہمیشہ کی طرف آپ کو یہی نصیحت کروں گا کہ ہر عمل کو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے ہی کیجیے گا، دنیا کے لالچ میں ہرگز مت کیجیے گا۔ اس سے آپ کا صرف ٹائم ہی ضائع ہوگا، کیونکہ وظیفوں میں اثر بالکل بھی نہیں رہے گا۔ بس آخر میں آپ سے یہ التماس کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اچھے کمنٹس کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، کیونکہ میں ایسی ہی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔